بنو امیہ اور بنو ہاشم کی سب سے پہلی خانہ جنگی کی وجہ نہایت اہم اور دلچسپ ہے۔ محترم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک ہی باپ کی اولاد میں سے تھے۔ بنو ہاشم اور عبد شمس دو جڑواں بھائی تھے جو حضرت عبد مناف کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ عبد شمس کا بیٹا امیہ تھا جو بعد میں بنو امیہ کی اولاد کا سربراہ بنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ عبد شمس کے بیٹے امیہ کی اولاد آگے چل کر بنو امیہ کہلائی، جبکہ بنو ہاشم کی اولاد کو بنو ہاشم کہا جانے لگا۔ یہ دونوں خاندان آپس میں گہری رشتہ داریوں میں مربوط تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا قریبی تعلق قائم تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں خاندانوں کے تعلقات میں دراڑیں آنا شروع ہوئیں، جو بالآخر 61 ہجری میں واقعہ کربلا پر جا کر اپنے عروج کو پہنچی۔ عبد مناف قریش کے ایک جلیل القدر سردار تھے جن کی اولاد سے آگے چل کر دو بڑی شاخیں وجود میں آئیں۔ ایک شاخ ان کے بیٹے ہاشم سے چلی، پھر ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہوئے، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہوئے، اور حضرت عبداللہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یوں بنی ہاشم سے خاندان نبوت کا سلسلہ جاری ہوا۔ دوسری شاخ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس سے چلی جن کے بیٹے امیہ تھے۔ امیہ کی نسل سے آگے حرب اور ابو العاص کی شاخیں وجود میں آئیں۔ حرب کے بیٹے ابو سفیان تھے، ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ اور پھر ان کے بیٹے یزید ہوئے، جبکہ ابو العاص کے بیٹے عفان تھے۔ عفان کے بیٹے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس طرح بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں ایک ہی جد امجد عبد مناف کی اولاد تھے، مگر آگے چل کر ان کی نسلیں الگ الگ خاندانوں کی صورت میں مشہور ہوئیں۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ اگرچہ تاریخ میں ایک دوسرے کے سیاسی حریف رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جد امجد عبد مناف کی اولاد تھے، اس لیے ان کے درمیان قریبی خاندانی رشتہ بھی موجود تھا۔ اسلام آنے کے بعد بھی یہ رشتہ داریاں برقرار رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جس سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ازدواجی تعلق مزید مضبوط ہوا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بنے۔ اسی وجہ سے انہیں ذل نورین کہا جاتا ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی اہل بیت اور بنو امیہ کے درمیان متعدد ازدواجی رشتے قائم ہوئے۔ تاریخی روایت کے مطابق امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض صاحبزادیوں اور اولاد کے نکاح بنو امیہ کے افراد سے ہوئے، جبکہ بنو امیہ کی بعض خواتین بھی اہل بیت کے خاندان میں بیاہی گئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ سیاسی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش اپنی جگہ موجود تھی، لیکن خاندانی اور ازدواجی تعلقات مکمل طور پر منقطع نہیں ہوئے تھے، اور مختلف ادوار میں دونوں خاندان آپس میں رشتہ داری کے بندھن میں بندھے رہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی یہ خاندانی عداوت اسلامی تاریخ میں بہت سے موضوعات اور بہت سے اعتراضات کا سبب بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نبوت سے پہلے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والی جھڑپیں خاندانی اور قبائلی لڑائیاں کہلاتی تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کرنا شروع کی تو بنو ہاشم کے لیے بنو امیہ کے دلوں میں موجود بغض مزید گہرا ہوتا چلا گیا، کیونکہ یہ بھی عبد مناف کی اولاد میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جاننے اور اس پر یقین رکھنے کے باوجود انہوں نے قبائلی عصبیت اور بغض کی بنا پر آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لینے کے باوجود بنو امیہ کے دلوں میں اسلام کی محبت پوری طرح اجاگر نہ ہو سکی، اور وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا حق ادا نہ کر سکے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموی سرداروں کو معاف فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود نسل در نسل چلے آنے والی خاندانی عداوت اور بغض ان کے دلوں سے نہ نکل سکا۔
جس کی ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور آپ پر لعنت کروائے جانے کی روایت ہے، جو عموی خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے منسوب کی جاتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی کئی برسوں تک جاری رہی۔ پھر کربلا کے میدان میں خاندانی رسالت پر ہونے والا ظلم و ستم بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے خاندانی رنجش اور عداوت ہی کا شاخسانہ تھا، کیونکہ اس کی واضح دلیل مولانا مودودی کے مطابق یزید کے وہ الفاظ تھے جو اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر ادا کیے۔ اس نے کہا کہ حسین کے نانا اور باپ نے بدر کے میدان میں میرے خاندان اور میرے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا، کاش آج میرے آباء و اجداد یہ منظر دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ یزید کے یہ الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سانحہ کربلا میں ہونے والا ایک ایک ظلم اس کی مرضی سے ہوا، اور واقعہ کربلا دراصل حق و باطل کا معرکہ تو تھا ہی، لیکن اس میں خاندانی اور قبائلی کشمکش اور بنو امیہ کے دل میں بنو ہاشم کے لیے موجود بغض اور عداوت بھی ایک اہم عنصر تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان سب سے پہلی لڑائی خانہ کعبہ کی تولیت کے معاملے پر ہوئی، جو بعد میں بڑھتے بڑھتے خاندانی عداوت اور نسل در نسل چلنے والی دشمنی کی شکل اختیار کر گئی۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق اس وقت خانہ کعبہ کی چابیاں اور متولی ہونے کا منصب بنو عبدالدار کے پاس تھا، نہ کہ بنو ہاشم یا بنو امیہ کے پاس۔ بنو ہاشم کے پاس دوسرے اعزازات تھے، جیسے سقائیہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، اور رفادہ یعنی غریب حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ سید سلمان ندوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے دنوں میں عرب میں شدید قحط سالی آ گئی۔ اس موقع پر حاجیوں کو کھلانے کے لیے بنو ہاشم کے پاس وسائل بہت کم تھے، چنانچہ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں بھگو کر حاجیوں کو پیش کیں۔ روٹی کے ٹکڑے کرنے کو حشم کہا جاتا ہے، اس لیے بنو ہاشم کے سربراہ ہاشم کو ہاشم کے لقب سے پکارا جانے لگا، جبکہ پہلے ان کا نام عمر تھا۔ حاجیوں کو کھلانے پلانے کی یہ ذمہ داریاں ہاشم بن عبد مناف نے اپنی ثقافت اور دولت کی وجہ سے نہایت عزت اور وقار کے ساتھ نبھائیں، جس سے ان کی شہرت پورے عرب میں پھیل گئیں۔ جبکہ دوسری طرف امیہ بن عبد شمس بھی چاہتے تھے کہ قریش میں انہیں بھی وہی عزت، شرف اور قیادت حاصل ہو جو ہاشم کو ملی تھی۔ انہوں نے ہاشم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عرب کے سرداروں کی نظر میں ہاشم زیادہ معزز، سخی اور باوقار سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان منافرہ ہوا۔ عرب میں منافرہ کا مطلب تلواروں کی جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ اعزاز، شرف اور قیادت کا ایک مقابلہ تھا، جس میں کسی غیر جانبدار ثالث سے فیصلہ کروایا جاتا تھا کہ دونوں میں زیادہ معزز کون ہے۔ روایت کے مطابق اس فیصلے میں ہاشم کو برتری حاصل ہوئی۔ امیہ کو جرمانہ ادا کرنا پڑا اور کچھ عرصہ کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔